بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ کفار کی طرف سے مظالم کی انتہا رہی، اور آپ کے جو معاون و مددگار تھے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ سال جو ہے آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اور جو آپ کا مقصد تھا اسلام کا غلبہ، اسلام کا بول بالا، مکہ کے لوگ جو ہے بڑے سخت دل تھے، دشمنی پر اتراتے تھے۔ کلمہ پڑھنا تو ایک طرف رہا، دشمنی پر اتراتے تھے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ آپ نے صحابہ کو بتا دیا تھا، ابو بکر کو بتا دیا تھا، صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ابو بکر جو ہے وہ گھر میں رہ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے ابو بکر نے پہلے سے سواریاں بھی لے کر کے رکھی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے سے جو ہے سواریوں کا انتظام جو ہے وہ کر لیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرے والدین نے کلمہ پڑھا، ابو بکر ان کی عالیہ نے، تو کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن جو ہے صبح شام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف نہ لاتے ہوں۔ صبح شام جو آپ تشریف لاتے تھے، اور پھر جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو آپ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ابو بکر تم جو ہے تیاری کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، اور پھر جو ہے کفار مکہ میں سے ایک شخص جو ہے اسے جو ہے بطور مزدوری کے اجارے کے لیا گیا، تاکہ وہ آگے جو ہے وہ راستہ بتا سکے۔ اور پھر یہ ہستیاں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جاتے ہیں، کیونکہ کفار کی امانتیں جو ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اگرچہ کفار آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کے پاس جو امانت رکھی جائے امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے۔ امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، تو حضرت علی سے فرمایا علی تم نے یہ امانتیں جو ہے انہیں لوٹا دینی ہے۔ علی اور رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اپنے حبیب، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بستر پر جو ہے بلا خوف سو گئے، اور یہ نہیں سوچا کہ واضح ہے جب کفار آئیں گے تو مجھ پر حملہ کر دیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، محمد ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، شہید کر دیں گے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ فکر ہے تو اللہ کے حبیب کے حکم کی فکر ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ابو بکر اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب وہاں سے چلتے ہیں اور غار ثور میں پہنچتے ہیں، غار ہے، اندھیرا ہے، اور واضح ہے آپ جانتے ہیں کہ غار میں جو ہے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، خوفناک چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہرے، میں جاتا ہوں، پہلے وہاں جا کر کے صفائی کرتا ہوں۔ ہر جگہ تمام جگہوں کی جو ہے صفائی کرتے ہیں، اور پھر آپ سلم جو ہے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر پریشان ہیں، واضح ہے کفار تو پیچھا کر رہے ہیں، کہیں یہاں نہ آ جائے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کہیں سامنے کہیں پیچھے، پریشان ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اذ یقول لصاحبہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، فرمایا یہ دو جو ہے غار میں موجود تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، افسوس نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ فرمایا ان اللہ معنا، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ کی مدد موجود ہے۔ تو قرآن میں جو ہے ابو بکر کا تذکرہ آ گیا، لہذا علماء فرماتے ہیں ابو بکر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جو شخص ابو بکر کی صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں ہے۔
اس کا تذکرہ کرنا گویا کہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا جو ہے مسلمان نہیں رہتا۔ پھر واضح ہے کہ لمبا سفر ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے ہیں، غار میں بھی جب غار سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ جو ہے پہنچتے ہیں، تو ابو بکر جو ہے یہ ساتھی ہیں اور رفیق ہیں، خادم بن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ ہستیاں جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچتی ہیں، جو مرکز ہے جہاں اللہ نے حکم دیا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ اور پھر وہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب سلم جو ہے وہاں مدینہ منورہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے غزوات کا، جہاد کا، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ غزوہ بدر ہے تو ابو بکر اس جہاد میں بھی نظر آتے ہیں، غزوہ احد ہے تو ابو بکر جو ہے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی غزوات ہیں، ہر غزوے میں خود جو ہے شامل ہیں اور اپنا مال بھی رائے خدا میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، اور ویسے باقی سرمایہ بھی تھا، تجارت کاروبار کرتے، کیونکہ آپ کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ سرمایہ جو ہے جو غریب صحابہ تھے اور کسی کے غلام تھے ان پر جو ہے خرچ کیا، انہیں خریدا اور آزاد کیا۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کے پاس جو ہے 5,000 جو ہے وہ درہم رہ گئے، باقی سارے جو ہے رائے خدا میں لٹا دیا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ جس شخص نے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کیے ہیں، میری صحبت میں میرے ساتھ رہا، میرا رفیق رہا، ہر وقت میرے ساتھ رہا، اور مال کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے، فرمایا وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز ہے جو آپ نے پایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جو ایک تنگی والا غزوہ ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہیں اور رائے خدا میں مال خرچ کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی جو ہے بہت زیادہ مال جو ہے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دفعہ میں نے اتنا سارا مال اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور رائے خدا میں مال خرچ کرنے میں، اس نیکی میں جو ہے ابو بکر سے آگے نکل جانا ہے۔ ایک شوق ہوتا تھا، جنون ہوتا تھا ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کا، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جو ہے مقابلہ ہوتا ہے، آگے نکلنا ہے، سبقت کرنی ہے۔ برائی کے کام میں تو واضح ہے گناہ والا کام ہے۔ تو جتنا ان کے پاس مال تھا، آدھا مال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کی کیا رکھا، عرض کی یا رسول اللہ آدھا آپ کی بارگاہ میں، آدھا گھر والوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے عمر ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر میں جو کچھ بھی ہے، کچھ بھی گھر نہیں چھوڑتے، سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اس کا رسول جو ہے وہ کافی ہے۔ عمر سمجھ جاتے ہیں کہ میں جتنی بھی کوشش کروں ابو بکر کا جو ہے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بلکہ سب سے بڑھ کر کے نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کے لیے جنت میں الگ دروازہ ہوگا، زکوٰۃ دینے والے کے لیے الگ ہوگا، روزہ رکھنے کے لیے الگ ہوگا، ہر ایک کے نام بتائے گئے آپ نے، تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ایسا کون ہو سکتا ہے جو تمام دروازوں سے جا سکے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم ہے جو اتنی ساری نیکیاں کر چکے ہو، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، باقی بہت ساری عبادات ہیں، تو تمہارے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہوگا، حکم ہوگا جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یعنی گویا کہ یعنی کہ صرف جو ہے وہ رات کا قیام ہے، دن کا روزہ ہے، جہاد ہے، بلکہ صدقات و خیرات بھی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ، مال کا نذرانہ، اور سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے دین کے غلبے میں، سب کچھ جو ہے قربان کرنے کے لیے ابو بکر جو ہے پیش پیش نظر آتا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ تھے، کیسی قربانیاں تھی، کیسا جذبہ تھا، ان کی قربانی، ان کے جذبات کی بدولت آج ہماری زبان پر کلمہ اسلام اور کلمہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔